بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آج میں نے ایف آئی انکوائری کے اندر حصہ لیا اور میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ جو ایف آئی انکوائری ہے یہ ضرور کریں، لیکن اس میں ثابت ہوگا انشاءاللہ کہ کوئی قانون پاکستان کا میں نے نہیں توڑا۔ جو سیکریسی ایکٹ ہوتا ہے پاکستان کا وہ اس کے اندر بالکل میرے پہ لاگو نہیں ہوتا، اور وہی میں نے باتیں آج وہاں جا کے کی۔ میں نے ان کو سمجھایا کہ جو سائفر ہوتا ہے، سائفر ایمبیسڈر جو بھیجتا ہے فارن آفس میں، وہ جس خفیہ کوڈ میں آتا ہے وہ فارن آفس میں ہی رہ جاتا ہے۔ جو پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ، آرمی چیف، ڈی جی آئی ایس آئی اور جو کیبنٹ کے سیکٹری کے پاس آتا ہے، وہ صرف جس کو پیرافریز کہتے ہیں، یعنی اس کا مفہوم آتا ہے، یا اس کے اندر سیکرٹ کوڈ نہیں ہوتی جو ہمارے پاس آتا ہے۔ سیکرٹ کوڈ صرف فارن آفس کے پاس رہ جاتی ہے۔ تو پہلی چیز تو یہ کہ میں نے کوئی سیکرٹ کوڈ اس کی تو ہمارے پاس آئی نہیں، تو اس کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ سیکرٹ کوڈ ہم عام کر دیں یعنی قانون توڑیں۔ دوسری چیز میں نے ان کو یہ سمجھایا کہ جو پرائم منسٹر ہوتا ہے وہ نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کال کر سکتا ہے۔ نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل میں سارے سروس چیفز ہوتے ہیں، آرمی چیف، ایئر فورس، جوائنٹ چیف اور نیوی کے چیف، یہ سب بیٹھے ہوتے ہیں اس میں، اور اس میں پھر ہمارے فارن آفس بھی ہوتا ہے اور ہمارے جو سینئر ممبرز ہوتے ہیں۔ یہ فورم ہوتا ہے سب سے بڑا نیشنل سیکیورٹی کا، یہ فیصلہ کرتا ہے۔ اس کے سامنے میں نے وہ آ کے رکھ دیا سائفر، یعنی اس کا جو مفہوم تھا، وہ فیصلہ کرتا ہے کہ امریکہ کو پاکستان کے معاملوں میں مداخلت کرنے کے لیے ہم پروٹیسٹ کریں گے، ڈیمارش دیں گے۔ وہ سب سے بڑا فورم فیصلہ کرتا ہے۔ تو جب اس نے فیصلہ کر دیا ڈیمارش دینے کا، تو یہ بھی آج کس چیز پہ ڈیمارش دینا تھا؟ کیونکہ انہوں نے دھمکی دی پاکستان کے پرائم منسٹر کو، ایمبیسڈر کو اس نے دھمکی دی ڈونلڈ ٹرمپ کہ اگر اس کو ہٹاؤ گے نہیں تو پاکستان کے لیے بڑی مشکلات ہوں گی۔ یہ تھا اس کا۔ اس میں اور بھی جس طرح چیزیں میں بتا چکا ہوں کہ عمران خان خود ہی روس چلا گیا تھا، یہ کون فیڈ کر رہا تھا؟ یہ سب کو پتہ ہے کہ جس کے لیے یہ پیغام آیا تھا وہی فیڈ کر رہا تھا امریکنز کو، کہ عمران اکیلا اپنے فیصلہ کر کے تو چلا گیا روس، جس طرح کہ باقی کوئی نہ میں نے کسی اور فارن آفس اور کسی سے مشاورت نہیں کی تھی۔ جو ایمبیسڈر ارشد مجید کہتے رہے کہ یہ غلط ہے، کیونکہ سب کو پتہ تھا، اس 1 مہینے پہلے سے پورا پلان بنا ہوا تھا وہاں جانے کا روس کا۔ مجھے چیئرمین نیب نے، اور جس کے اوپر میں نے ہرجانہ کیا ہوا ہے، اس نے جو میرے وارنٹ اکوالے، اور جس طرح مجھے کمانڈوز نے مجھے وہاں سے اٹھایا اسلام آباد ہائی کورٹ سے، ساری دنیا میں بتایا گیا جس طرح مجرموں کی طرح، اور ڈنڈے مار کے اور مار دھاڑ کر کے مجھے وہاں سے لے کے گئے، تو ساری دنیا میں بتایا گیا کہ عمران خان کو کرپشن میں اٹھایا گیا۔ یاد رکھیں کہ مجھے دنیا جانتی ہے کرکٹ کے زمانے سے، اور کرکٹ کے زمانے سے جو دنیا جانتی ہے وہ عمران خان، جس کے اوپر کبھی لوگوں کے اوپر میچ فکسنگ کا آیا، عمران خان کے اوپر کبھی کسی نے میچ فکسنگ نہیں کہا۔ اور عمران خان کو کرکٹ کی دنیا جانتی ہے، جس نے 200 سالہ کرکٹ کی تاریخ میں نیوٹرل امپائر لے کے آیا، کہ وہ اگر جیتنا چاہتا تھا تو ایمانداری سے جیتنا چاہتا تھا، اپنے امپائر ساتھ ملا کے نہیں میچ جیتنا چاہتا تھا۔ اور یہ اس طرح مجھے جانتی تھی، اس لیے عزت کرتے تھے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ساری دنیا میں گیا کہ عمران خان کرپشن پہ پکڑا گیا۔ اب دوسری چیز یہ دیکھ لیں کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ، اگر ان پاکستانی قوم نے کسی کو اپنے پیسے سے ٹرسٹ کیا ہے، جس کو اعتماد ہے کہ وہ پیسے ان کی چوری نہیں کرے گا، وہ عمران خان ہے۔ جتنا پیسہ مجھے دیا گیا ہے لوگوں نے ہسپتال بنانے میں، ہسپتال چلانے میں، دوسرا ہسپتال، تیسرا ہسپتال،
جو اب انشاءاللہ کراچی میں بن رہا ہے، اور پھر نمل یونیورسٹی، اور پھر یہ القادر یونیورسٹی، یہ سارا لوگوں کے پیسے پہ، کیونکہ لوگ اعتماد کرتے ہیں. اور یہ ساری میں بنایا ان لوگوں کے لیے، نہ جو وہ کینسر کا علاج کروا سکتے ہیں اور نہ وہ اعلیٰ تعلیم لے سکتے ہیں یونیورسٹیز. 21 اپریل 2020 آج سے 3 سال پہلے ایگزیکٹو بورڈ نیب کی میٹنگ ہوتی ہے، اور اس کے منٹس اب میرے پاس ہیں. 342 جو ایگزیکٹو بورڈ کی میٹنگ تھی، اس کا منٹس میرے سامنے ہیں. اب منٹس کے اندر کیا چیز آتی ہے سامنے؟ پہلے تو بتاؤں اس بورڈ میٹنگ میں بیٹھا کون تھا؟ چیئرمین نیب. ڈی جی آپریشنز کون تھا؟ ظاہر شاہ اس وقت ڈپٹی چیئرمین نیب ہیں اس وقت. پروسیکیوٹر جنرل بیٹھے ہوئے تھے، وہ ابھی بھی پروسیکیوٹر جنرل ہے. اور ایک اور ڈی جی، ایک اور بیٹھے تھے عرفان منگی، اور ایک اور حسین، اس وقت کے ڈپٹی چیئرمین بیٹھے ہوئے تھے. یہ ہائی پاورڈ میٹنگ کے اندر کیا فیصلہ ہوتا ہے؟ یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ جناب ملک ریاض کی، اور علی ریاض کا وہ کیس تھا، جو ان کا بیٹا ملک ریاض کا، اس کے اوپر فیصلہ کیا جاتا ہے کہ یہ جو ہم انکوائری کر رہے ہیں، اور کس چیز پہ انکوائری کر رہے ہیں تب؟ یہی جو ملک ریاض کا جو ڈیل ہوئی تھی NCA کے ساتھ، یہ جو پیسہ آیا تھا، جو انہوں نے کہا کہ میں نے، کیونکہ القادر اس نے ملک ریاض نے سپانسر کی تھی، اس لیے میں نے اس کو فائدہ کروایا تھا. اب یہ سوچ لیں کہ 3 سال پہلے نیب کے اندر یہ انکوائری شروع ہوئی، اور ان کو پتا تھا، کیونکہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو ڈپٹی چیئرمین وہاں بیٹھے ہوئے تھے میٹنگ پہ، پروسیکیوٹر بیٹھے ہوئے تھے، اس کا مطلب نیب چیئرمین کو پتا تھا. اور اسی لیے جب انہوں نے زور لگایا، آفتاب سلطان جو پہلے نیب کے چیئرمین تھے، انہوں نے اس کے اوپر ایکشن نہیں لیا، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ یہ انکوائری ہو کے بند ہو چکی ہے. اور یہ انکوائری تھی، نیب ڈائریکٹلی انگلینڈ کے NCA سے رابطے میں تھے، اور انہوں نے NCA نے جو ان کے ساتھ جو ساری جو انڈرسٹینڈنگ ہوئی، وہ یہ منٹس کے اندر ہے. اس پہ کیا چیز کہی گئی ہے یہ بھی سمجھیں. اس منٹس پہ یہ لکھا جاتا ہے کہ یہ اگر جو پیسہ ہمیں صرف ایک چیز، باقی تو کیش انہوں نے کہا آ جائے گا، جو ایک چیز ہے وہ 1 ہائیڈ پارک جو ملک ریاض یا علی ریاض نے خریدا تھا نواز شریف کے بیٹے حسن شریف سے 50 ملین پاؤنڈ کا، تقریباً 18 ارب روپیہ، 18 ارب روپے کی پراپرٹی خریدی ہے نواز شریف کے بیٹے سے. اور میں پھر سے کہتا ہوں کہ وہ باہر اس لیے بھاگا، جب دونوں بیٹے باہر بھاگے کہ جو ہم تو پاکستان کے شہری نہیں ہیں. جب نیب نے ان سے یہ سوال پوچھا، دونوں باہر بھاگ گئے. اور بھی جو ان کی پراپرٹیز ہیں، کہتے جی ہم جواب دہی نہیں ہیں. اور یہ سن لیں کہ وہ صرف اس پہ یہ منٹس میں ہے کہ جب علی ریاض وہ پراپرٹی بیچے گا جو اس نے حسن شریف سے خریدی تھی، اس کے بعد اگر تو وہ پیسہ نہ آیا تو پھر نیب بھی ایکشن لے گی، اور پھر NCA بھی انگلینڈ ایکشن لے گی. اگر وہ پراپرٹی بیچ دیتا ہے تو یہ انکوائری بند ہو گئی، انکوائری کلوز ہو گئی تھی. تو میں نیب چیئرمین سے اب سوال پوچھتا ہوں کہ آپ کو اس چیز کا پتہ ہوگا، کیونکہ یہ چیز کوشش کی گئی، یہ جو چوروں کا ٹولہ اوپر بیٹھا ہوا ہے کہ کسی طرح عمران خان کو پکڑ لو، تو آفتاب سلطان تو نہیں مانا ہوگا اس چیز پہ، کیونکہ اس کو پتہ ہوگا کہ یہ سارا یہ فراڈ ہے، یہ یعنی یہ کیس میرے اوپر جو کر رہے ہیں اس کی بنیاد ہی کوئی نہیں ہے. اور یہ آپ سن لیں کہ مجھے اس چیز کا نہیں پتا تھا. اب اگر یہ کوئی سوچے گا نا جی کہ عمران خان نے یہ بند کروائی ہے، تو مجھے اگر پتا ہوتا تو میں جب نیب کی انکوائری کر رہا تھا میں تو تب ان کو بتاتا. مجھے تو آج یہ ملی ہے چیز. اگر یہ کہہ رہے ہیں نا کہ پرائم منسٹر نے بند کرائی ہے، تو میں تو پہلے جا کے نیب جب انہوں نے 3 گھنٹے مجھے بٹھایا نیب میں،
میرے سے اس کے اوپر انکوائری کی کہ جی آپ کو پتا تھا، آپ نے کچھ کیا ہے، یا آپ نے وہ، یعنی خیراتی یونیورسٹی بنانے کے لیے میں نے اس کا فائدہ کروایا ہے ملک ریاض کا. اور یہ بھی پتا تھا جب یہ این سی اے سے بات کر رہی تھی نیب، تو ان کو پتا تھا کہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں پیسہ آنا ہے. ان کو یہ بھی پتا، کیونکہ ارینجمنٹ یہ تھی، تو ان کو تب بھی پتا تھا. یعنی جب آج سے 3 سال پہلے انکوائری تھی تو یہ نہیں تھا کہ ان کو نہیں پتا سپریم کورٹ میں پیسہ آنا ہے، یعنی گورنمنٹ آف پاکستان میں جو اب آپ کہہ رہے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کیوں نہیں ہے گورنمنٹ، اگر اب تو پیسہ پاکستان آ گیا. ہمارے سامنے تو یہ تھا کہ جناب اگر آپ نے یہ ان کی اگریمنٹ جو این سی اے کی اور ریاض فیملی کی اگریمنٹ تھی، اگر آپ نے اس کو نہ مانا تو پھر آپ کو کیس کرنا پڑے گا لندن میں کہ کیا یہ پیسہ جو رکا ہوا ہے 190 ملین پاؤنڈ یہ واقعی منی لانڈرنگ کا ہے. یہ آپ کو ثابت کرنا پڑے گا. اس میں 5-6 سال لگنے تھے. تو اب تو پیسہ آ چکا ہے پاکستان میں. تو میں گورنمنٹ سے پوچھتا ہوں کیا چیز آپ کو روک رہی ہے؟ آپ کیس کر دیں، جا کے کہیں کہ جی اب تو پاکستان، آپ کہیں جی ہم جا کے ثابت کریں گے منی لانڈرنگ کا پیسہ ہے. کیوں نہیں ثابت کرتے؟ آپ نے کیوں نہیں کوشش کی؟ تو میں آج نیب چیئرمین سے خاص طور پہ یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ سارے تو کیسز آپ بند کرتے جا رہے ہیں. شہباز شریف کا اور بیٹوں کا $7 ملین کا جو ٹی ٹی کیس ہے، منی لانڈرنگ کا اوپن اینڈ شٹ کیس، وہ تو آپ نے بند کر دیا. اور آپ کو جو کلو انکوائری بند ہو چکی تھی، آپ کے ساتھ وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت جنہوں نے جو وہ اس میٹنگ میں بیٹھے تھے جب یہ انکوائری بند ہوئی ہے. تو آپ کا ضمیر کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی کہ ایک آدمی جو بے قصور ہے اس کو آپ نے ساری دنیا میں ذلیل کروایا جھوٹا کیس بنا کے، جب آپ کو فیکٹس پتہ ہونے چاہیے تھے؟ کیونکہ یہ تو نیب کے ریکارڈ میں، یہ مجھے کدھر سے ملا ہے؟ یہ تو آپ کے ریکارڈز میں تھا. مجھے لگتا ہے آپ کو بلایا بھی ہوا ہے ایک مقصد کے لیے کہ کس طرح پی ٹی آئی کو توڑنا ہے. آپ کا مقصد کرپشن ختم کرنا نہیں ہے، آپ کا مقصد ہی کچھ اور ہے. اور مجھے یہ بھی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ سارے اداروں کو اس طرف لگا دیا ہے، سارے اداروں کو جان کے لگایا ہوا ہے ایک پارٹی کو توڑنے کے لیے اور عمران خان کو ڈسکوالیفائی کرنے کے لیے یا جیل میں ڈالنے کے لیے. وہ نہیں جو ان کا اصل کام ہے. ملک میں دہشت گردی بڑھ رہی ہے. کے پی کے اندر ایک سال میں 600 کیس ہو چکے، 636 کیس دہشت گردی کے ہو چکے ہیں. ایجنسیز کا کیا کام ہے؟ کیا ان کا یہ کام نہیں ہے کہ یہ پری ایمپٹ کرتے ہیں؟ ان کا کام صرف یہ ہے کہ جدھر تحریک انصاف ہے ان کو بس جیلوں میں ڈالو، ان کو پکڑو، ان کو گھر توڑو. پولیس کو استعمال کر رہے ہیں گھر توڑنے کے اوپر. ان کے گھر توڑو، ان کی بزنسز بند کرو، جدھر بھی ہیں کہ کسی نہ کسی طرح جو ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے اس کو ختم کیا جائے. میں پھر سے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، سچ کا خدا ہے کہ یہ جو منٹ سامنے آئے ہیں یہ القادر کے اوپر، یہ جو القادر کا کیس سارا ہے، میں شکر ادا کرتا ہوں کہ ساری قوم کے سامنے ایکسپوز ہو گیا. پاکستان زندہ باد.